بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقعد الملائکۃ علی ابواب المساجد یوم الجمعہ فیکتبون الاول والثانی والثالث حتی اذا خرج الامام رفعت الصحف وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائکۃ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے دن فرشتے مساجد کے دروازوں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِث، جو پہلے آتا ہے اس کے نام پہلے لکھتے ہیں، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کے نام دوسرے نمبر پہ لکھتے ہیں، والثالث حتیٰ اذا خرج الامام، جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے، اور ایک روایت میں امام جب بیٹھ جاتا ہے، رفعت الصحف، فرشتوں کے پاس جو فائلیں ہوتی ہیں جس پہ نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ لپیٹ لیتے ہیں، اور جاؤ یستمعون الذکر، وہ خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت اس کی اہمیت ہے، ہر جمعے کو بہت اہتمام سے گزارنا چاہیے، اور اس کے مسنون اعمال، اس کے فضائل کو ہر جمعے کو تازہ کر لینا چاہیے۔ جب ان کے فضائل کو، اس کے احکام کو، اس کی اہمیت کو تازہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جمعے کے فضائل میں سے درود شریف کثرت سے پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تمام دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے، تو مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرمائشیں امت سے کی ہیں، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اذان کے بعد وسیلے کی دعا مانگا کرو میرے لیے۔ وسیلہ جنت میں ایک بہت اونچا مقام ہے جو اس کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں صرف ایک شخصیت کو ملے گا، اور فرمایا وارجو ان اکون انا ہو، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، تو اس لیے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو۔ تو ہر اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں چونکہ وسیلے کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اذان کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا آپ نے فرمایا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور کوئی مقدار مقرر کرنی چاہیے، جس میں پہلے ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسا درود شریف جس میں 5 صفات ہوں، تو وہ پورا درود شریف ہوتا ہے، جس میں صلات کا صیغہ ہو، سلام ہو، برکت کا صیغہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہو، اور آل کا ذکر ہو، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، بہت مختصر بھی ہے اور 5 چیزیں اس میں موجود ہیں، تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سورہ کہف کی تلاوت سے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے، اور سورہ کہف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا نور عطا فرماتے ہیں جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کو بھی ڈھونڈنا چاہیے، اور قبولیت کی گھڑیاں 2 ہوتی ہیں جمعے کے دن۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہے، اور
حدیث شریف میں آپ نے شاید فرمایا یوم الجمعۃ 12 یرید ساعہ، یعنی جمعے کا جو دن ہے اس میں 12 ساعتیں ہیں۔ جمعے کے دن کو صبح صادق سے لے کر مغرب تک، غروب شمس تک، اس کے 12 حصے کر لیں، ایک حصہ ساعت ہو گیا۔ تو ساعت سے مراد یہاں 1 گھنٹہ نہیں ہے، وہ علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوگا، کہیں دن بڑا ہوتا ہے کہیں چھوٹا ہوتا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب تک اس کے 12 حصے کر لیں۔ لا یوجد مسلم یسأل اللہ عز وجل شیئا الا آتاہ اللہ عز وجل، اس ساعت میں کوئی مسلمان جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور دیتے ہیں جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بعد العصر، تو عصر کے بعد جو آخری ساعت ہے اس میں اس کو تلاش کیا کرو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے اس خطے میں، بر صغیر میں، تقریباً 1 گھنٹہ، اوسط 1 گھنٹہ پورا یہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت کی 5 شکلیں ہوتی ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی تھی، یا اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ چیز عطا فرماتے ہیں، یا دعا کی برکت سے کوئی عذاب اور کوئی آفت ٹل جاتی، اور چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی مہلک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور 5ویں شکل قبولیت کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور قبر، حشر اور آخرت میں وہ دعا کی وجہ سے سہارا ملتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور خواتین جمعے کی حاضری کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں، سورہ کہف کی تلاوت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، دعا کا اہتمام ہے، وہ سب کو کرنا چاہیے، اور گھروں میں اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں کو تلقین کرنی چاہیے اس کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔